بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو ہوگی موت سے متعلق۔ ایک سوال، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ تو یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ موت رکھی ہے۔ جہاں زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، موت کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین ہی نے موت اور زندگی پیدا کی، انسان کے ساتھ دونوں چیزیں لگا دی۔ کیوں؟ اس کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل میں تم میں کون بہتر ہے۔ اس دنیا میں عام انسانوں کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کا ایک بڑا سلسلہ چلا۔ جس طرح دوسرے انسانوں کو موت آئی، انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انسان آئے سب نے موت کا مزہ چکھا، کسی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے جانے کا وقت مقرر ہے، جب اس کا مقررہ وقت آئے گا تو اسے کسی حال یہاں سے جانا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی اس کے دنیا سے جانے کا وقت مقرر کر دیتا ہے۔ فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لکھوا دیتا ہے کہ اس کے موت کا وقت کب ہے۔ ہر ایک کا ایک مقررہ وقت ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے، اللہ نے جو وقت مقدر کیا ہے وہ وقت آ پہنچتا ہے، تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے، بلکہ جو وقت ہے اسی وقت یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اسے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اس کو اس دنیا سے روانہ کرنے کے لیے جلدی کی جائے گی، بلکہ مقررہ وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ساری کی ساری کائنات کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اگر باقی رہے گی کوئی ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں۔ لیکن مخلوق میں سب کو موت ہے، جو بھی یہاں اس دنیا میں آیا وہ جائے گا ضرور۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو آگاہ کیا، ہر وقت اور چوکنا رہنے کی تعلیم دی کہ موت کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ۔ اگر تم موت سے بچنا چاہتے تب بھی موت سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، تمہارا وقت آ گیا تو موت آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، تمہارا مقررہ وقت موت حاضر ہو جائے گی، تم نہیں بچ سکتے۔ بلکہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا آرزو نہیں کریں گے، اور ان سے کہیے آپ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جس موت سے بھاگ رہے ہو یاد رکھو وہ موت تم سے ملنے والی ہے، تمہیں سامنا کرنا ہے موت کا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے جو حاضر اور غیب سب کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انسان عموماً مال کی وجہ سے یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی شریعت سے بھی غافل، اللہ کے دین سے بھی غافل، موت سے بھی غافل۔ بیوی بچوں کی محبت اور مال کی محبت اتنا زیادہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اب کوئی چیز اسے یاد نہیں رہتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے مال کی محبت میں غافل ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے، سب سے بڑا نقصان قیامت کے دن کا، قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے۔ یاد رہے اسلام نے بیوی بچوں کی محبت سے منع نہیں کیا، مال کی محبت سے اسلام نے منع نہیں کیا، آپ اب ان کے حقوق ادا کیجئے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیجئے، مال کا حق ہے اس کو ادا کیجئے، اور پھر مکمل طور پر اس کے پیچھے نہ ہو جائے، حقوق ادا کرے، اور پھر اللہ رب العالمین کا حق بھی اچھی طرح ادا کرے، اچھی طرح ادا کرے۔ مال ہو تبھی انسان صدقہ خیرات آسانی سے کرتا ہے، بیوی بچے ہو تبھی انسان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل زندگی بیوی بچوں کے لیے یا مکمل زندگی مال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے زندگی دی تمہارے عمل کو دیکھنے کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ، وہ تمہیں آزماتا ہے، آزماتا ہے کس بات میں؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، یہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اسی لیے زندگی اور موت لگائی۔ قرآن عظیم الشان نے ہر موقع پر انسان کو آگاہ کیا، زندگی کے تعلق سے زندگی کی حقیقت بتائی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا، نیکیاں کرنے والوں کو نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، برائیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں کی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ لوگوں جو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے،
کامیاب آخرت کا اصل کامیابی، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی، اور آخرت کی کامیابی کسی کو مل جائے تو وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو لما سخى کافرا، کسی کافر کو اللہ تبارک و تعالی پانی تک نصیب نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم ایک مسافر کی طرح، ایک راستہ چلنے والے کی طرح رہو، جو کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، رکتا ہے، اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے چلی جاتا ہے۔ تم بھی اسی طرح عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے یہاں پر آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی تشریح ان الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کے انتظار میں مت رہو، پتہ نہیں شام نصیب ہوگی یا نہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صبح ہمیں ملتے ہیں لیکن شام تک وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کرو تو پھر صبح کے انتظار میں مت رہو، کیونکہ صبح نصیب ہوگی یا نہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں کل کیا کرے گا، کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، دنیا میں رہے گا یا نہیں وہ بھی پتہ نہیں، کس حال میں رہے گا یہ بھی پتہ نہیں، آج صحت ہے کل صحت رہے گی یا نہیں پتہ نہیں، آج پیروں پر چل رہا ہے کل پیروں پر کھڑے ہو سکے گا یا نہیں کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو بھی نہیں معلوم کل کیا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ غنیمت جاننے کی بات کی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے غنیمت جان لو، موت سے پہلے زندگی، موت سے پہلے غنیمت جاننے کا مطلب یہ کہ آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ جوانی غنیمت جاننے کا مطلب یہ کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جوانی کا استعمال کرے، کیونکہ عمر کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں انسان مکمل صحت مند ہوتا ہے اور ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ عبادت کا معاملہ ہو تو بہت آسانی سے عبادت کر سکتا ہے، نماز کی ادائیگی ہو، روزہ رکھنا ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو آسانی سے کر سکتا ہے جوانی میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کی ایک شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قیامت کا منظر آپ نے بیان کیا اور فرمایا کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، سایہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ہر ایک کو جگہ نہیں دے گا، بلکہ 7 قسم کے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اس میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ آج قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سورج قریب ہے اور سورج کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایسا بندہ جس نے اپنے جوانی کی حفاظت کی، اپنے جوانی کو غنیمت جانا، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اپنے عرش کے سائے میں۔ کیوں؟ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا، دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا،
اللہ کی عبادت کی ایک ایسے وقت میں جس میں سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، ان پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، نوجوانی کی قوت اور نوجوانی کے جذبات کی وجہ سے بہک جاتے ہیں، لیکن یہ نہ بہکا نہ غافل ہوا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہا ہے۔ آج ہماری قوم کو دیکھ لیں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ مسلم نوجوان، دوسرے نوجوان چھوڑ دیجئے، مسلم نوجوان ہر چیز سے غافل ہے، دین سے بھی غافل، عبادات سے غافل، یہاں تک کہ موت سے بھی غافل۔ اس کی ایک جھلک دیکھنا ہے تو پرسوں جب نیا سال شروع ہوا اس وقت دیکھنے کو آپ کو ملے گی کئی ویڈیوز اور کئی طرح کی اخباری اطلاعات کے مطابق لوگ اس طرح جشن منا رہے ہیں گویا انہیں مرنا ہے ہی نہیں، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم موت سے قریب ہو گئے۔ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ گزرتا وقت انسان کو موت سے قریب کر رہا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے انسان موت سے قریب ہوتا جائے گا، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے اس کی زندگی۔ اسی لیے اس طرح کے جشن فضول اور شیطانی کام ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں وہ بھی سن لیں، ایک دھوکہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، نہیں، زندگی کم ہو رہی ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کم ہو رہی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اقبلت الدنیا مدبرہ واقبلت الاخرہ مقبلہ، دنیا جا رہی ہے، ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہی ہے، آخرت ہم سے قریب ہوتے جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آخرت ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا والے اور آخرت کو چاہنے والے دونوں قسم کے لوگ ملیں گے، دنیا پرست بھی ملیں گے، آخرت والے بھی ملیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، کہ تم آخرت کو چاہنے والے بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، تم سوچ کے دیکھو آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اب حساب نہیں ہے، غدًا حساب ولا عمل، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، اس وقت عمل کی گنجائش نہیں ہوگی، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز محشر ساری اللہ کی مخلوق جمع ہے، سارے لوگوں کے سامنے اللہ سوال کرے گا نعمتوں کے تعلق سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا کہ تم کیا کیے ان کے ساتھ۔ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، زندگی کے تعلق سے بھی جواب دینا ہے، جوانی کے تعلق سے بھی جواب دینا ہے۔ انسان اگر چاہے کل عمل کرنا چاہے تب بھی عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہ لوگوں ہم نے جو کچھ دیا ہے موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت آئے گی اس وقت انسان کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ خیرات کروں گا اور نیک بن کر رہوں گا، نیک لوگوں میں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، اللہ اس سے مہلت نہیں دیتا، بلکہ ایک لمحے کی بھی مہلت اسے نہیں ملے گی، ایک لمحے کی بھی۔ انسان کی آرزو ہوگی
کہ آخر وقت میں سدھر جاؤں، لیکن وقت ٹلنے کے بعد مہلت ملنے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ موت کا وقت آئے گا تو اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ اللہ لوٹا دے مجھے، میری زندگی کی طرف مجھے لوٹا دے، میں عمل کرنا چاہتا ہوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو دنیا چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہ صرف زبانی باتیں ہیں، زبانی باتیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اس زندگی کے بعد پھر برزخی زندگی ہے، ایک مقررہ وقت۔ قیامت کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہاں بھی جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے ربنا سمعنا وابصرنا، ربنا اننا سمعنا وابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ پروردگار ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اب پورا یقین ہو گیا، پورا یقین ہو گیا، ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، نیک عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تمہیں زندگی نہیں مل سکتی، تمہیں زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا توشہ تیار کیا ہے، کیا ہے اس کے پاس نیکیوں کا کچھ ساز و سامان ہے نہیں، نیکیاں اس کے کھاتے میں ہے یا نہیں، اچھی طرح دیکھ لے، ایسی نیکیاں جو اس کی آخرت کو بچا لے اور وہ پریشانیوں سے بچ جائے، ایسے اعمال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اکثروا من ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، جو لذتوں کو ختم کر دینے والی، جو لذتوں کا مزہ ختم کر دینے والی ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ موت کثرت سے یاد کرے گا انسان تو غفلت سے بچ جائے گا، غفلت سے بچ جائے گا۔ جتنا زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ غفلت سے محفوظ رہے گا۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی مجھے مرنا ہے کا وظیفہ پڑھے، نہیں، موت کو یاد کرنے کا مطلب کہ موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرے، موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں ای المؤمنین افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو وہی سب سے افضل ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا ایہم اکیس، کہ اللہ کے رسول مومنوں میں چالاک کون ہے؟ چالاک مومن، سمجھدار مومن ہم کسے کہیں گے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، کہ جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے کا مطلب بھی آپ نے بیان فرما دیا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہو، اچھی تیاری کرنے والا ہو موت کے بعد کے لیے۔ مجھے مرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، مجھے ساری باتوں کا جواب دینا ہے، اور اس ڈر سے وہ اچھی تیاری کر رہا ہو۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی موت کا بھی تذکرہ کیا اور ایک کافر، فاجر، گنہگار کی موت کا بھی تذکرہ کیا۔ مومن کے تعلق سے جو کامل و پکے مومن ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موت کا وقت آ گیا، فرشتے پہنچ گئے اسے لینے کے لیے، اس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس، اے انسان جو بڑا مطمئن ہے، اللہ کی رحمت سے بڑا مطمئن ہے، بڑا نیک بن کر زندگی گزارا ہے، آج تیرے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کے بندوں میں۔ اور پھر ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار کی موت کا ذکر کیا۔ گنہگار کی موت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والملائکۃ باسطوا ایدیہم،
اخرجوا انفسکم، ملائکہ موت کے فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ اس کی روح کو نکالو، اس کی روح کو نکالو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کے نکالنے کی کیفیت بیان کی، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کے چہرے پہ ماریں گے، پیٹھ پہ ماریں گے، روح جلدی نہیں نکل پائے گی، بڑی مشکل سے نکلے گی، گناہ کی وجہ سے بڑی مشکل سے روح نکلے گی۔ اور پھر اس کی روح کا انجام کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا تفصیلی ذکر کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ من احب اللہ احب اللہ لقاہ، ومن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو اپنے دل میں اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اپنے دل سے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے اکثر لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جب موت قریب ہوتی ہے بندے مومن کی موت قریب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے آتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جانب سے اکرام کی۔ تو وہ بندہ جو موت کے بالکل قریب ہے، کچھ لمحوں میں رخصت ہونے والا ہے، اللہ کی جانب سے اس خوشخبری کو سن کر احب لقاء اللہ، اللہ سے محبت، اللہ کی ملاقات کی بہت چاہت ہو جاتی ہے، اسے بہت محبت کرنے لگتا ہے، بہت چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سے ملو۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک گنہگار اور فاجر بندہ ہے، موت کے فرشتے آئے اور موت کے فرشتوں کے آنے سے ہی وہ سمجھ گیا کہ میرا خاتمہ کس حال پر ہو رہا ہے، کس حال پر خاتمہ ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اندازہ ہو گیا۔ اب وہ مرنا پسند نہیں کرتا، مرے گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی ملاقات اب اسے پسند نہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ہمارے اعمال کے حساب سے جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو ہماری کون سی کیفیت ہوگی؟ کہ ہم موت کو پسند کریں گے، اللہ کی ملاقات کو پسند کریں گے، یا موت سے ہم نفرت کریں گے اور اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کریں گے؟ کون سی حالت؟ اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کی زندگی کے پورے اعمال پر ان کا دار مدار، انسان جیسے زندگی گزارے گا اس کا خاتمہ ویسے۔ لیکن ہم یہ بھول ہی گئے کہ اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو زندگی مل سکتی تو کسے ملتی؟ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو زندگی ملنا اگر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا تو وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زندگی کے حقدار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور سارے لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گود میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے اور آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اپنے قریب پیالہ ہے پانی کا، بار بار پیالے میں اپنا ہاتھ داخل کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو پانی سے پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں اچھی طرح جان لو موت کی سختیاں برحق ہے، موت کی سختیاں
برحق ہے کون؟ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان کے موت سے پہلے سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، کسی کے لیے طویل، کسی کے لیے مختصر، جو غیب سے اس کا تعلق ہے، ہر انسان میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن سکرات کا عالم ضرور آتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص اچانک مر گیا، نہیں، اچانک نہیں، اس سے پہلے سکرات سے وہ گزرا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لوگوں موت کی سختیاں برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سختیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے، بار بار مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ نے عمل کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جب موت آئے گی انسان تو اپنے مال کے پیچھے، اپنے بیوی بچوں کے پیچھے، لیکن جب موت آئے گی انسان کے مال کو بھی نہیں دیکھے گی، اس کے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھے گی، یہ نہیں دیکھے گی کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ روڈ پر آ جائے گے، اس کے بچے نہیں دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گی موت کہ اس کے مرنے سے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، نہیں، کچھ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کیا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موت کے وقت کے حالات کو بیان کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ترقی یافتہ ہاسپٹلز نہیں تھے، آئی سی یو نہیں تھا، مرنے والے کو لے جا کر ہم وینٹیلیٹر پر ڈال دے رہے ہیں، اس کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ سک رہا ہے یا نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب اس طرح کی کیفیت لوگ دیکھتے ہیں، یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر اسے کلمے کی تلقین کرتے، اس سے اس وقت کے حالات دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہو، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو کیسے محسوس کر رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو۔ ہم ایک واقعہ سنائیں گے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے، 5000 سے زائد احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچایا۔ ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے، آخری وقت، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تسلی دے رہے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، میں مرنے والا ہوں اس ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں، اور اس سفر کے لحاظ سے میرے پاس توشہ بہت تھوڑا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا صحابی جس نے 5000 حدیثیں امت تک پہنچائی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور پھر میرے ساتھ توشہ بہت تھوڑا ہے۔ تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ کبھی ہم سوچنے کی بھی زحمت نہیں کر رہے، سوچنے کی بھی زحمت نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ لوگوں تمہارا مال، تمہارے بیوی بچے تمہیں اللہ کے ذکر سے، موت سے غافل نہ کر دیں۔ اگر یہ کام کسی کے ساتھ ہو گیا، اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور سنواریں۔ سدھارنے اور سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آخری حدیث، ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو ایک حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے پیشگوئی فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیونکہ وہ لوگ بدر کا موقع دیکھ چکے تھے جو 313 ہو کر بھی اپنے سے 2-3 گنا زیادہ تعداد کو شکست دی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو کہا کہ نہیں، تعداد میں تو کم نہیں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری حیثیت بالکل جھاگ کی جانب کف کی طرح ہوگی جو پانی بہا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ وہن، اس کا مطلب بھی آپ نے بتایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے انتہا محبت، اس کا لازمی نتیجہ موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت میں اتنا زیادہ کھو جاؤ گے کہ موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ آج ہمارا وہی حال ہے، اسی وجہ سے ہمارے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی، ساری قومیں، ہر جگہ، ہر مقام پر یہی حال ہے۔ وجہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے لیے اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔